ان کے ایمبیسیڈر ہو آپ، اور خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھنا کئی محلوں میں جہاں تمہاری شباشی ہو رہی ہوتی ہے، رات کی رونقیں، اور اس شہر میں خاص طور پر جو چکا چوند روشنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بلکہ دوسرے ہی زیادہ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے آتے ہوں، موج مستی بھی مقصد ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ان دنوں میں تمہارے اخلاق و کردار بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس وقت تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہو، رمضان کو اس طرح سے گزار کر کے دکھاؤ کہ آج بھی ہمارے اندر اسپریچولیٹی، روحانیت کیسی ہے۔ ہم کھانے پینے کے لیے پوری رات گزارنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، کھانا پینا تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم آئے ہیں یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسلام کا یہ عظیم میسج اور اسلام کا یہ عظیم پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں سچ بتاؤں، جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ پیاسے ہیں، بہت سارے لوگ، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، دور دراز سے وہ کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری روح بہت پیاسی ہے، ہماری روح بہت پیاسی ہے، اور ہم اپنی روح کی سیرابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر بتا چکے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے بیان سنے یا پھر اسلام کی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو روح کو سکون سا نظر آتا ہے، سکون سا نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کو جو آتما کی شانتی کہیں نہیں ملتی، میرا چیلنج ہے وہ رب ذوالجلال کے سجدے میں انہیں سارا سکون مل جائے گا، اس لیے کہ بنایا ہوا پالنہار حقیقی کا یہ جسم ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم ہے، اور اسی نے قرآن میں یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، اور یہ اطمینان کرنے کے لیے تو رمضان ہے۔ آپ دیکھنا یہاں سے اسی آدمی کا بھاگنے کا من کرتا ہے مسجد سے جس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، جس کا دل پتھر سے سخت ہو گیا ہو، وہ گن رہا ہوتا ہے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب اٹھوں یہاں سے بھاگوں، لیکن جس کا دل اللہ سے لگ گیا ہے وہ تو ظہر کے بعد عصر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے رجل تعلق قلبہ بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ دلوں کا سکون رب ذوالجلال کے حضور ہے، اور یہ پوری دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، مادیت پرستی ہے، لوگ آج چاہے وہ جتنے بھی چمتکار دیکھ کر کے بھاگیں، لیکن میرا ایک یقین ہے میرے عزیزوں، روح کا سکون انہیں کہیں نہیں ملتا۔ پیسے بھی برباد کیے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، دولت کو بے حساب خرچ کر کے اپنا آرام ڈھونڈنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو وہ روحانی سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پوری جو باڈی ہے، یہ پورا جو جسم ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے بنایا، اور وہی بہتر جانتا ہے، اور اسی کی طرف سے اگر قلب کو سکون ملا تو مل سکتا ہے، باقی کوئی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں۔ کوریا کا ایک شخص بہت مالدار، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ملک کا ایسا مالدار جو ملک کی حکومتیں بدل دیتا۔ میں پورے نام کے ساتھ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑی موبائل کمپنی کا مالک، پوری دنیا کو موبائل پہنچایا، ساری چیزیں کیا، لیکن اس کا آخری وقت آپ اگر مطالعہ کرو گے تو بیچارہ ایسا بستر پر آ گیا کہ ایک روٹی اس کے حلق میں نہیں جا پاتی تھی۔ اس کا بیٹا اس کی جگہ لیا، لیکن ڈاکٹرز کی جو فیس بتائی جاتی ہے نا، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کو پر ڈے وہ لوگ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار تھے کہ کوئی اس کو بستر سے اٹھائے، بٹھائے،
مال کی کوئی کمی نہیں، سمندر جیسا ان کے پاس پیسہ، ان کا حساب نہ ہو، بے حساب، لیکن ایک شخص کو بستر سے اٹھانے کے لیے وہ ساری دولت خرچہ کرنے کو تیار ہے۔ لیکن کوئی ڈاکٹر 4 سال تک اس بندے کو اٹھا نہیں سکا، وہ کوما کی حالت میں رہا۔ جس حالت میں رہا، 4 سال کے بعد کروڑوں کی فیس لے کر ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ یہاں یاد رکھو اے نوجوانوں، دنیا میں کوئی طاقت نہ تمہیں کھڑا کر سکتی ہے نہ بٹھا سکتی ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ آیت اکثر ہم جیل میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی مصیبت دے دے، پوری دنیا مل کر کے وہ مصیبت ہٹا نہیں سکتی، اور اللہ کسی کو نواز دے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس نوازش کو روک نہیں سکتی، نہیں روک سکتی۔ اور یہ سارا اطمینان قلب اسی بارگاہ میں موجود ہے، اسی رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہے۔ آج تمہیں واپس بلانے کے لیے یہ مسجدیں پکار رہی ہیں، خاص طور پر رمضان میں ماحول ویسی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، دیکھیں تمہاری سہولت کے لیے چاند دکھتے ہی شیطانوں کو قید کر لیا گیا کہ کوئی نہ آئے ان بندوں کو بہکانے کے لیے۔ صرف شیاطین کا ہی نہیں، حدیث پاک میں ملتا ہے جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی قید کیا جاتا ہے، وہ بھی زبردستی کسی پر چڑھائی کر کے جو پریشان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ کرتے ہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ جو آسیب آتے ہیں، کیونکہ بابا یہاں زیادہ ہیں تو جنات بھی یہاں زیادہ ہیں، کیونکہ ہر گلی میں کسی بابا کی دکان ہے، اور جنات بھی یہی سوچ کر کے آتے ہوں گے کہ ان کا دھندا چلنے لگے یہیں سے۔ باقی ملکوں میں تو بہت کم نظر آتے ہیں، دوسرے ملکوں کا بھی ہم نے سفر کیا ہے، وہاں آسیب زدہ لوگ، جنات جن کے اوپر آ کر کے پریشان کرتے ہیں، ایسے پیشنٹ، ایسے مریض بہت کم دکھتے ہیں۔ وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ جنات ہندوستان میں زیادہ کیوں ہیں، جو لوگوں کے اوپر چڑھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ خیر، اور اگر کوئی رمضان میں بھی یہ آسیبی معاملات کا شکار ہو کر کے یا بیمار زدہ لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت میں اس پر کوئی جنات ہیں۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو سرکش جنات ہیں، چاند دکھتے ہی رمضان کے ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تمہیں بہکا کر لے جائے؟ شیاطین نہیں ہے، جنات نہیں ہے، ماحول رب تعالیٰ نے سازگار کر کے دیا ہے تمہیں۔ تم راتیں اس کے قیام کرو، اس کے دن میں روزے رکھو، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہو کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس پر اجر کا اتنا بڑا وعدہ کیا گیا، اتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا، جو کچھ بھی کیا ہو سب معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چھوٹا بڑا الگ الگ، بلکہ جو کچھ بھی اس سے ہوا ہے اب تک اللہ معاف فرمائے گا۔ اتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ رمضان تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا، رمضان المبارکہ تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا۔ روزے بھی فرض کیا رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ روز اس کی راتوں پر رب تعالیٰ ندا فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کروں، لیکن لوگ کہاں پر ہیں؟ بہت سارے حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ تمہاری راتیں بخشش طلب کرنے کی تھی، تم کیرم بورڈ پہ بیٹھے ہوئے، رات بھر بکرے لڑا رہے ہو، مرغے لڑا رہے ہو، چیس کھیل رہے ہو، کرکٹ کے فٹ بال کے گراؤنڈ سجائے جاتے ہیں۔ یہ رمضان اس کے لیے آتا ہے؟ افسوس ہے، میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پر تف ہے، لعنت ہے۔ رمضان کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا،
لوگ تو ہمارے بزرگوں میں پہلے یہ ہوتا تھا، بزرگوں کا مطلب اولیاء کاملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کے بڑوں کا بھی یہ حال تھا اب تک۔ بہت سارے گھروں میں رمضان کے آتے ہی ٹی وی پر پورا پردہ ڈال دیتے تھے، چادر اڑا دیتے تھے، بہت ساری چیزیں۔ رمضان آ گیا ہے گھر کی صفائی ہو جاتی تھی، رمضان آ گیا ہے کوئی ایسی چیزیں نہ رکھی جائے گھر کے اندر، بہت سارے اہتمام ہوتا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس کے احترام پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والے بھی دن میں کسی کے سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے احترام کی وجہ سے، روزے دار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہوتی تھی کہ نہ ہاتھ نہیں لگانا، مارنا نہیں، روزہ دار ہے۔ یہ سارا احترام کہاں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ تم اگر اس رمضان کو بھی بے احترامی میں گزارو گے تو یہ رمضان کل قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں اس کے گھر گیا تھا مگر اس نے میری توہین کی ہے، میری اس نے بے حرمتی کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اس کو دوزخ میں جانا ضروری ہو جائے گا۔ رمضان اگر کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اپنے خلاف رمضان کو کھڑے ہونے نہ دو، اپنی حمایت میں کھڑے ہونے دو۔ کل رمضان آئے قیامت کے دن اور تمہاری سفارش کرے کہ مولا یہ میری راتوں کو جاگتا تھا، یہ میرے دن کو تلاوت قرآن کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، غربا اور مساکین میں خیرات کرتا تھا، تمہاری نیکیوں کی گواہی خود رمضان دے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے حق میں قرآن اور رمضان سفارش کر دے اس کا جنت میں جانا واجب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بس میں خلاصہ کلام صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو تم تک پہنچا ہے اس چیز پر آج خاص توجہ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ تم تک پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پھولوں کی سیج پر سج کر تمہارے گھر میں آ گیا۔ بہت مشقتیں اٹھائی گئی ہیں اس کے پیچھے، دین تمہارے گھروں تک جو پہنچا ہے، یہ اذانیں جو سلامت ہیں، یہ جو نمازوں کی روحانیت اور یہ جو نورانیت باقی ہے، اس پر بزرگوں کی قربانیاں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس دین کے اس اصل چہرے کو باقی رکھنا آج ہر جوان کی ذمہ داری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں مائک پر بیٹھے ہوئے مولانا صاحب ان کی ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا؟ بلکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو صحیح سلامت بچا رکھنا اپنے گھروں میں۔ دوسرے کیا کیا کر رہے ہیں اس کی طرف ابھی چھوڑ دو، کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے۔ موسم پر کیڑے آتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی ایک موسم آتا ہے بارش سے پہلے بہت کیڑے دکھتے ہیں، کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، کیا کیا جائے، ان کا علاج اتنا ہی ہوتا ہے موسم جائے تو ختم ہی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے، دشمنی پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آتے، لیکن ان کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ اسلام ویسے ہی چمکتا رہے گا، نہ اس کو چنگیز ہلا پایا، نہ اس کو ہلاکو ہلا پایا، نہ اس کو بڑے بڑے طاقتور ہلا پائے۔ 50 لاکھ لوگوں کا جس نے قتل کیا، چنگیز وغیرہ جو تاریخ آپ دیکھیں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا، یہی سوچ کر کے کیا تھا نا اس دھرتی سے پورا مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ حیرت کی بات ہے جس فوج نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہی فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ اسلام کا لہلہاتا ہوا پودا سلامت رہے گا۔ اور لوگ جس طرح کے آج حالات جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے، اس سے تمہارا امتحان ہے، تم گھبرا کر کے اب تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟
نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟ اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟